یہ 2 پیسے کا چائے والا ڈرائے گا، سرزمین دکن میں ہماری ٹوپی کو اچھالنے کی ہمت رکھنے والا۔ یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آج نکلا ہوں کئی آوازیں پیدا کروں گا جو للکاریں گی، حکومتوں سے لڑیں گی، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گی۔ میں اپنی قوم، اپنے ملت کا درد لے کر گھومتا ہوں اس سینے میں، اور درد میرا میری زبان پہ الفاظ کی طرح آپ کی شکل میں، خطاب کی شکل میں آپ کے سامنے آ۔ ٹرین میں داڑھی کے نام پہ جس کو گولی ماری گئی اس کا درد لے کر آئے۔ ڈر اور مسلمان ایک ساتھ نہیں چلتے کہ سرزمین دکن کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا ہے یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنی ساتھ اپنے خبر میں لے جاؤں، کاغذ پہ لکھ کر دے رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ مجلس سیاست میں حصہ لے گی، ضرور لے گی اور برابر لے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ارے ہماری تاریخ ہے، آج دنیا و ہندوستان اس بات کو دیکھ رہا ہے، اس بات کو جھیل رہا ہے اور مصیبتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ کہیں حجاب کے نام پہ، تو کہیں بیف کے نام پہ، تو کہیں ازاں کے نام پہ، تو کہیں لو جہاد کے نام پر تشدد کا شکار ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی سنا مجھ سے بیشتر مقرر کو کہ مسلمانوں کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا۔ ارے آج جو ظلم و ستم ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سرزمین دکن سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے آج سے قریب 80 سال پہلے ان ساری مصیبتوں، ان ساری پریشانیوں کو جھیلا ہے۔ اور یاد دلانا چاہتا ہوں، کئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں سنا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ ارے یہ سرزمین دکن کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ سرزمین دکن کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا ہے یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنی ساتھ اپنے خبر میں لے جاؤں گا۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ کو پڑھو کہ سرزمین دکن کا کوئی کنواں ایسا نہیں بچا تھا جو مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہوا تھا، لیکن ان مسلمانوں نے اپنی دعاؤں سے اگر سجایا ہے تو اس مجلس اتحاد المسلمین کو سجایا ہو۔ یہ مجلس یوں ہی نہیں بنی، مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے۔ آپ بتاؤ کہ کوئی قوم 1.5 لاکھ کی تعداد میں کٹنے کے بعد اٹھ سکتی ہے کیا؟ لٹنے کے بعد اٹھ سکتی ہے کیا؟ تباہ ہونے کے بعد اٹھ سکتی ہے کیا؟ منصب چلا گیا، جاگیر چلے گئی، انعام چلا گیا، تخت چلا گیا، تاج چلا گیا، حکمرانی چلے گئی، اس کے بعد بھی ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کا دن ہے 2 مارچ، لیکن ہم آج احیاء مجلس کا جشن منا رہے ہیں۔
آگے بڑھا کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مارچ کو رمضان کا مہینہ ہوگا اور ہم اپنے اس جشن کے حصے میں آپ کی کامیابی کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے. اس لیے ہم نے یہ تقریب، اس جشن، اس جلسے کا اہتمام کیا. مجلس اتحاد المسلمین کا جب احیا ہوا 2 مارچ کو، تو حیدرآباد کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا جو 2 مارچ کو پسل منڈے کے علاقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر مولانا عبد الواحد اویسی، جنہوں نے مجلس کا احیا کیا تھا، اپنے باغ میں جلسہ کیا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ لوگ اپنے ساتھ اپنی چادر لے کر آئے، کوئی شطرنجی لے کے آیا، کوئی پانی لے کر آیا، کوئی جھاڑو لے کر آیا، اور وہاں پہ لوگ جمع ہوئے اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کا اعلان ہوا. مجلس اتحاد المسلمین کہ عاملہ ہوتی ہے، ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، لیکن حکومت کے پریشر اور حکومت کے دباؤ میں مجلس کے جو عاملہ تھے اور مجلس کے اراکین شورا ہوتے ہیں، اراکین شورا صدر کا انتخاب کرتے ہیں. طے ہوا تھا اس جلسے میں صدر کا انتخاب کریں گے شورا، لیکن سارے کے سارے شورا کے اراکین کو پولیس نے ڈرا کر دھمکا کر غائب کر دیا تھا. تو مولانا عبد الواحد اویسی ایڈوکیٹ علیہ رحمہ نے اس جلسے میں کہا کہ آج شورا نہیں ہے، میں عوام سے اور حیدرآباد کے مسلمانوں سے منظوری لینا چاہتا ہوں، کیا تم کو میری صدارت قبول ہے؟ تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے حیدرآباد کی عوام نے فخر ملت عبد الواحد اویسی کو صدر مجلس منتخب کیا. وہاں سے شروع ہوا، جلسہ ہوا، لوگ چلے گئے. رات کے 2 بجے عبد الواحد اویسی کے گھر کو پوری پولیس گھیر لیتی ہے، گھر کی لائٹ کاٹ دی جاتی ہے، پانی کاٹ دیا جاتا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس کو ضبط کر لیا جاتا ہے، اور عبد الواحد اویسی کو ان کے گھر سے صبح فجر کے وقت گرفتار کیا جاتا ہے اور حیدرآباد کی جیل، چنچل گڑے کی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور جیل میں، ارے میں بھی 5 مرتبہ جیل گیا، لیکن عبد الواحد اویسی جس جیل میں تھے، جس کمرے میں تھے، تو 5.5 فیٹ کا کمرہ تھا، ادھر سے بھی 3.5 فیٹ کا، اسی میں پیشاب، اسی میں اجابت، اسی میں نانا دھونا، اسی میں سونا. 1 سال تک جیل میں رہے، نظر بند رہے، قید رہے، گھر میں لائٹ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں. سالار ملت کہتے تھے کہ میں بولی سے جا کے پانی لاتا تھا، تو جب لاتا تھا اپنے مونے پہ رکھتا تھا تو یہاں پہ گٹھے آ گئے تھے پانی لاتے لاتے. لیکن حکومت ہند اور اس وقت کا وزیر اعظم جواہر لال نہرو بار بار اپنے قاصدوں کے ذریعے یہی پیغام بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ عبد الواحد اویسی سے کہہ دو کہ وہ کاغذ پہ لکھ کر دے دے کہ مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو ہم ان کو فوراً رہا کر دیتے ہیں جیل سے. عبد الواحد اویسی جب جیل میں گئے
تو جاتے جاتے اپنے نوجوان بیٹے کو مجلس اتحاد المسلمین کا صدر بناتے ہیں. ابھی میں نے سنا ہے علی گڑھ کے ایک سابقہ طالب علم کو کچھ سناتے ہوئے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب اپنی وکالت کے کورس میں علی گڑھ میں داخلہ لے کر علی گڑھ روانہ ہو رہے تھے. باپ گرفتار ہوئے تو باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کو مجلس کا صدر کارگزار بنا کر جیل میں گئے تو اس بیٹے کا علی گڑھ کو جانا بھی ختم ہو گیا اور وہ اپنے باپ کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے نکل گیا. یہ تاریخ ہے مجلس کی، یہ تاریخ ہے مجلس کی. اور جب مجلس کے مرحوم صدر مولوی عبد الواحد اویسی مشہور وکیل تھے حیدرآباد کے، محمد علی جناح کے خلاف بھی مقدمہ لڑا تھا اور الحمدللہ حیدرآباد کی تاریخ ہے کہ مجلس کے مرحوم صدر عبد الواحد اویسی نے ایک مقدمے میں جناح کو بھی ہرایا تھا. تو نظام دکن نے اپنے پٹ پہ ایسے مار کے کہا کہ ہاں میری ریاست میں بھی ہے جو جناح کو شکست دے سکے. ہم اس جماعت کے مرحوم صدر کی بات کر رہے ہیں جس کی وکالت اتنے عروج پر تھی کہ حیدرآباد کے کورٹ میں لوگ کہتے تھے کہ چٹ بھی اویسی صاحب کی، پٹ بھی اویسی صاحب کی. یہ عالم تھا. وہاں سے شروع ہوا. 1 سال تک جیل میں کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا، برستے ہوئے بادل کے تھپیڑوں کو برداشت کیا، تو چلچلاتی ہوئی گرمی کی تپش کو برداشت کیا، اور بار بار نہرو کے قاصد آتے، کاغذ دیتے اور کہتے کہ دستخط کر دو، لکھ دو اور کہہ دو کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. تو عبد الواحد اویسی نے کہا تم مجھے 11 مہینے کیا 11 سال جیل میں رکھ لو، لیکن میں میرے قوم کو، مسلمانوں کو زندہ لاش بننے نہیں دوں گا. مجلس سیاست میں حصہ لے گی، ضرور لے گی اور برابر لے گی. وہ عزم تھا، وہ حوصلہ تھا، وہ جنون تھا، وہ ایمان تھا کہ آج آپ کو، ہم کو مجلس اتحاد المسلمین نصیب ہوئی. یہ آپ کی امانت ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا، اب نہیں ہے دنیا میں. کشمیر کے بہت بڑے مذہبی رہنما، وہ لیڈر اسد صاحب جب لندن میں تھے، بیرسٹری پڑھ رہے تھے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا. وہ دارالسلام کو آئے تھے انہی سیڑھیوں پر. وہاں پہ سیڑھیاں ہیں. سالار نے مجھ سے کہا میاں لے جاؤ ان کو اویسی ہاسپٹل بتاؤ، ان کو اسرا بتاؤ، ان کو یہ کالجز بتاؤ، میریٹوریس اسٹوڈنٹ سے ملاقات کرواؤ، ہمارے اکوپمنٹ بتاؤ، ہمارا ٹریٹمنٹ کیسا ہو رہا بتاؤ. سب دیکھے صبح سے دوپہر تک. 1:30 بجے دارالسلام آئے، سالار سے ملاقات ہوئی، مل لیے، مل کر جا رہے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں نوجوان تھا، بہت نوجوانی تھی، جوش تھا، جنون تھا، عجیب غصہ تھا. اس سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، کشمیر کے تھے، انہوں نے کہا اکبر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ ہندوستان کے آزادی کے بعد مسائل مصیبتوں کے شکار ہندوستان کے دو حصے کے لوگ ہوئے، ایک کشمیر، دوسرا حیدرآباد۔ کشمیر میں ہم آج بھی جوجھ رہے ہیں، ہم آج بھی تباہ ہیں، برباد ہیں، ہم حق سے محروم ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پوچھا تو میں نے ان سے کہا معاف کرنا، دیکھیے میں سیدھی سیدھی کھری بات کرنے کا عادی ہوں، شاید میری بات بری دکھے گی آپ کو۔ تو بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا نہیں اکبر صاحب، آپ بولو، میں سننا چاہتا ہوں، بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا سنیے، میں سناتا ہوں، یہی دارالسلام کی سیڑھیاں تھیں۔ میں نے ان سے کہا ہم تخت کو لٹائے، ہنستے رہے، تاج کو لٹائے، مسکراتے رہے، عزت کو لٹائے، ہم ہنستے رہے، عصمت کو لٹائے تو آنسو نہیں بہائے، ہم نے بستیوں کو جلایا تو کبھی ماتم نہیں کیا، چھاتیاں کٹی تو ہم نے غصے کا اظہار نہیں کیا، ہماری داڑیاں کٹی، ہمارے سر کی ٹوپیاں اچھلی، لیکن ہم اللہ سے مایوس اس لیے کہ ہم نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، آبرو کو لٹایا، گھر کو لٹایا، سب کچھ لٹایا، اس لیے کہ ہماری نظر میں تخت و تاج، عزت و عصمت، آبرو و محلات سے بڑھ کر کوئی چیز تھی تو وہ ہمارا ایمان تھا۔ ہم نے تخت لٹایا، ایمان کو بچایا، تاج لٹایا، ایمان کو بچایا، عصمت کو لٹایا، ایمان کو بچایا، آبرو کو لٹایا، ایمان کو بچایا، چھاتیوں کو کٹوا دیا، ایمان کو بچایا، داڑھیوں کو کٹتا ہوا دیکھا، ہم نے ایمان کو بچا لیا، منصب کو جاتے ہوئے دیکھا، ایمان کو بچا لیا۔ یاد رکھو ان قربانیوں کے بعد میں ایمان سے بنی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اے یہاں بیٹھے بڑے بڑے لوگوں، ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے، ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ میں نے تو سمجھا دیا ہے اگر تم اپنی عہدے، اپنے رتبے اور اپنے مقام کے ساتھ بے ایمانی کرو گے، جماعت کے ساتھ بے ایمانی کرو گے تو میدان حشر میں تمہاری اور میری ملاقات ہوگی، تمہارے دامن کو پکڑ لوں گا اور تم گواہ رہنا کہ میں نے کہا کہ یہ ایمان کی امانت ان کے حوالے ہے۔ خدا را سمجھ لو، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ کرسی اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اس دین کی قدر کرو، جماعت سے وفاداری کرو۔ یہ جماعت یوں ہی نہیں بنی، لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، بولا ہے، کئی لوگ بولتے ہمارا خون دے دیں گے، پسینہ دے دیں گے، دولت دے دیں گے۔ اے یہاں پہ بیٹھے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس جماعت کو ہم نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے، اکبر الدین اویسی، واسد الدین اویسی نے اپنا خون دیا ہے اس جماعت کے لیے، اس قوم کے وقار کے لیے، عزت کے لیے۔ خدا را لاج رکھ لو،
हमारी असलाफ की कुर्बानियों को, लाज रख लो उन लुटी हुई इस्मतों को, लाज रख लो उन लुटी हुई आबरुओं को, लाज रख लो उन मुसलमान भाइयों का जिन्होंने अपने दाढ़ियों को कटाया है, लाज रख लो उन बहनों का जिनकी छातियों को काटा गया था। यहां से अगर चलते चले जाऊं तो 10 मिनट का फासला है बेगम बाजार। बेगम बाजार से जब मुसलमान गुजरता तो उसकी टोपी को उंगलियों पे उछाला जाता था। क्या आज है कोई मायका लाल सरजमीन दखन में हमारी टोपी को उछालने की हिम्मत रखने वाला? कोई मां का जना नहीं है अभी पैदा हुआ, क्योंकि हमारा ईमान जिंदा है, हमारा इत्तेहाद जिंदा है, हमारी जमात जिंदा है, हमारा सदर जिंदा है, हमारे ये कॉरपोरेटर जिंदा है। इनका जज्बा, इनकी हिम्मत, इनका खुलूस, इनका ईमान, कोई माए के जने को इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी टोपियों को उछाले। खुदारा समझो मेरी इस बात को, वक्त बड़ा नाजुक है। वक्त की नजाकत पे तो बात नहीं करूंगा, हर कोई जानता है सदर साहब कहेंगे, मगर मैं सिर्फ ये बात जरूर कहूंगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं उसी को आजमाऊंगा जो मेरा करीबी बंदा है। और अल्लाह कुरान में यह भी इरशाद फरमा रहा है, मेरी आजमाइश में जो मुझसे नाराज हो जाएगा तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा, जो मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं उससे खुश हूंगा और नवाजूंगा। अरे मेरे भाई, मेरी खुशी, मेरी मसरत का किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता जब मैं ये स्टेज को देखता हूं। जिंदगी में बहुत कम वक्त आए कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जलसे की इब्तिदा से लेकर आखिर तक सबको सुना है। बहुत कम वक्त, हर वक्त यूं आता हूं, तकरीर करा चला, कई मर्तबा आया, तकरीर किया, बैरिस्टर साहब की तकरीर भी बाकी है, लेकिन खामोश चला जाता। आज एक जमाने के बाद जलसे की इब्तिदा से आखिर तक बैठा हूं, सुन रहा हूं, सबको सुन रहा हूं। तुम्हें मेरी मसरत का अंदाजा नहीं, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 2014 में तन्हा निकला था, 18,000 किलोमीटर फिरा था और यह तय करके निकला था कि आज निकला हूं, कई आवाजें पैदा करूंगा जो ललकारेंगी, हुकूमतों से लड़ेंगी, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगी। आज महाराष्ट्र की कई बोलती हुई बेबाक आवाजों को अल्लाह ने सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अब इस दुनिया से रुखसत होने का भी कोई गम नहीं। इन स्टेज से उतरकर वहां बैठने की बेचैनी है, इसलिए क़यादत बहुत कर चुके, क़यादत अब तुम्हारे हवाले। अब हम वहां बैठना चाहते हैं और तुमको देखकर मजे लूटना चाहते हैं, तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाना चाहते हैं, तुम्हारी बेबाकी के किस्सों को सुनना चाहते हो। अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करो। वारिस बताएंगे मंजलिस क्या थी नहीं मालूम था, सही हालत
اٹھا کے لائے. کرنا کیا ہے بھائی پوچھے میرے سے, صحیح ہے یا غلط؟ امتیاز بھائی آئے تھے ممبئی, صحیح ہے نہیں؟ ارے لڑو, آپ کہا میں نے, آپ بتاؤ آج کیا دن آیا ہے, کیا دن ہے کہ اتنے چہرے ہیں مہاراشٹر کی قیادت کے, مبارک تم کو, یہ بہت بڑا دن ہے. اسد صاحب جو کہتے ہیں نا ہم لیڈر بنانے کے لیے آئے ہیں, اسد الدین اویسی, اکبر الدین اویسی نکلے تھے لیڈرشپ بنانے کے لیے, لیڈرشپ بن گئی. اب اس کارواں کو آپ کو آگے بڑھا کے لے جانا ہے, لے جائیں گے نا, آپ کو لے جانا ہے. ہم دو بھائی نکلے تھے, ہمارے ایم ایل ایز, ہمارے کارکن قافلے کے ساتھ اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر نکلے تھے. ہم کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, کہا گیا کہ گولی مار دیں گے, لیکن ہم ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. بینڈرا میں بال ٹھاکرے زندہ تھا, اس وقت وہاں ٹھہر کر ہم نے شیو سینکوں کو للکارا تھا. کسی کے باپ سے نہیں ڈرے تھے ہم. یہ بھی تھے, وارث بھائی بھی گھبرا جاتے تھے پہلے, صحیح ہے نا؟ اکبر بھائی یہ کیا ہے؟ ارے ہم نے محنت کی, کوشش کی. اور مجھے یاد ہے ممبئی میں جب میں گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا 92 کے بعد میں اتنی زوردار آواز میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کو ہم نے سنا ہے اکبر صاحب. یہ عالم تھا. ارے بہت محنت کی. یہ گوونڈی میں عتیق صاحب ہیں. ارے میں کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ جانتے ہیں کہ کن مصیبتوں, کن محنتوں کے ساتھ ہم نے اس مقام کو حاصل کیا. خدا را ممرا, یہاں بیٹھے ہیں ممرا, ممرا کے لوگ بیٹھے ہیں, سارے ممرا کے لوگ. ممرا آنے سے پہلے کہا گیا ممرا میں آئیں گے تو اکبر صاحب تمہارے ٹکڑے کر دیں گے. آوارڈ نے کہا تھا, کیسا جلسہ ہوا تھا. ارے ممرا والوں نے اتنی محبت دی, اتنی محبت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اکبر الدین اویسی قرضدار ہے ممبئی کے مسلمانوں کی محبت کا, قرضدار ہے ممرا کے مسلمانوں کی محبت کا, قرضدار ہے مہاراشٹر کے مسلمانوں کی محبت کا. میں قرضدار ہوں تمہارا. دنیا تو نفرت کر رہی تھی, دنیا تو مٹانا چاہتی تھی, لیکن تم محبت کر رہے تھے اور دنیا کو فتح کرنے کی ہمت دے رہے تھے. آپ کی محبت پہ قربان. ارے بڑی محنتوں کے بعد یہ مقام حاصل ہوا. خدا را سمجھو, ہر وقت صرف یہ بولو, وہ بولو, ایسا بولو, ویسا بولو. میں مداری نہیں, کوئی مسخرہ نہیں, جوکر نہیں. میں اپنی قوم, اپنے ملت کا درد لے کر گھومتا ہوں اس سینے میں, اور درد میرا میری زبان پہ الفاظ کی طرح آپ کی شکل میں, خطاب کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہوں. میں مداری نہیں, ڈگڈگی بجانے والا نہیں. وہ حجابی بہن جس کا حجاب چھینا گیا, میں اس کا بھائی ہوں, اس بہن کا درد لے کر آیا ہوں. وہ اخلاق جس کو مارا گیا, اس کا بھائی ہوں, اس کا درد لے کر آیا ہوں. وہ رگبر
جس کو مارا گیا میں اس کے افراد خاندان کے درد کو لے کر آیا. وہ کرناٹک کی حجابی بہن جس کے تعلیم سے جس کو روکا گیا، میں اس بہن کا بھائی ہوں جو تمہارے سامنے درد لے کر آیا ہوں. میں اس اذان جس کو بند کرنے کے منصوبے ہیں، اس اذان کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو اور تیزی کے ساتھ ہندوستان کی، انڈیا کی، بھارت کی ہر شہر میں زوردار آواز میں گنجانے کی تڑپ اور خواہش کو لے کر تمہارے درمیان میں آیا. وہ شریعت جس پر حملے ہو رہے ہیں، اس شریعت کا درد لے کر آیا. وہ اوقافی جائیدادیں جس کو وقف ترمیمی بل کے ذریعے یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس درد کو لے کر آیا. ٹرین میں داڑھی کے نام پہ جس کو گولی ماری گئی، اس کا درد لے کر آیا. ٹوپی جس بھائی کی اچھالی گئی، اس کا درد لے کر آیا. وہ گھر جو بلڈوزر کی زد میں ڈھیر کر دیے گئے، ان گھر والوں کے درد و تڑپ کو لے کے تمہارے سامنے آیا. خدا را ان کا درد میری آواز اور میرے خطاب کی شکل میں تمہارے سامنے ہے. صرف ایک ہی بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا. اے ظالم، تو کتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے. دنیا اب یہ دیکھے گی کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھکتا ہے یا مظلوم خوشی خوشی ظلم کو سہتا ہے اور اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے. کیا تم ظالم کے سامنے جھکو گے؟ آواز ہی نہیں. اے مظلوم مسلمان، کیا تو ظالم کے ظلم کے خلاف جھکے گا؟ کیا تو ظلم کے آگے تھکے گا؟ کیا تو ظلم کو آگے اپنی آواز کو کمزور ہونے دے گا؟ اے ظالم، تو ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا. ہم ظلم سہتے سہتے جھکیں گے نہیں. دیکھتے ہیں ظالم میں دم ہے یا مظلوم میں دم ہے. 50,000 فسادات میں ہم نہیں جھکے، ہم نہیں دبے، ہم نہیں ڈرے. اب یہ 2 پیسے کا چائے والا ڈرائے گا؟ نہیں ڈرا سکتا. ڈر اور مسلمان ایک ساتھ نہیں چلتے. بہت آئے بہت گئے، یہ بھی چلا جائے گا. ہم کہیں نہیں گئے، نہ ہی جائیں گے. میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری بہنیں حجاب چھوڑ دیں گی؟ کیا تم اذانوں سے، مساجد سے اذان کی آواز کو بند ہونے دو گے؟ کیا تم حجاب کے نام پہ بیٹی کو پڑھنے سے محروم کرنے دو گے؟ کیا بیف کے نام پر تم ہم کو مارنے دو گے؟ کیا تم مرو گے؟ ارے دیوانوں، اے ظالم، نہ میری بہن حجاب چھوڑے گی، نہ میرے امام مساجد سے اذان کو روکیں گے، نہ میرا مسلمان شریعت سے دور ہوگا.
نہ میرا مسلمان بھائی سنت رسول اللہ سے دور ہوگا. ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے, جو چاہے کھائیں گے, جو چاہے پہنیں گے. نہ ہم فرض چھوڑنے تیار ہیں, نہ سنت چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم نفل چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم ہندوستان چھوڑنے تیار ہیں. یہ ملک ارے زور سے بولو. ارے 3 گولیاں کھایا, 70 مرتبہ چاقو تلوار سے مارے, کیا آواز میں کمزوری ہے؟ پھر تمہاری آواز میں کمزوری کیوں ہے؟ یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے اور گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. ڈرنے یا گھبرانے کا نام اسد الدین اویسی یا اکبر الدین اویسی ہے. خالی ایک جملہ بولا, جیسا میری بہن بولی, میں بھی ایک ہی جملہ بولا. یوگی یو پی آ رہا ہوں, صرف اتنا ہی بولا نا. ابھی بولا تھا بھائی امیر کی اجازت ملنا باقی ہے, صدر کا حکم باقی ہے, جاؤ بولنا باقی ہے. صرف کہا یو پی آ رہا ہوں, چلو گے. مجھے حیرت ہوئی, صرف امتیاز جلیل صاحب آپ میڈیا سے پہلے تعلق رکھتے تھے, صحافت سے تھے. میں نے دیکھا آج تک پہ 68 ملین ویوز ہوئے ہیں. صرف کس پہ؟ یو پی آ رہا ہوں. دیکھیں الحمدللہ کیا اہمیت ہے, کیا طاقت ہے کہ اس طاقت, اس اہمیت کو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کے ہندوستان کی سب سے بڑی پرانی جو اب کمزور ہو گئی اس کا پارٹی کا صدر کہہ رہا ہے ہوشیار, اس کو نہیں آنے دینا, نہیں آنے دینا. تم کون نہیں آنے دینے والے؟ آزاد ہندوستان کا آزاد شہری ہوں. دستور نے حق دیا ہے, کہیں پہ بھی گھوم سکتا ہوں, کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں, کہیں پہ بھی کچھ بھی کھا سکتا ہوں, کہیں پر بھی کچھ بھی پہن سکتا ہوں. دستور کے دائرے میں رہ کے کچھ بھی بول سکتا ہوں. اب تو توبہ کر رہے ہوں گے, میں بول رہا ہوں توبہ کر رہے ہوں گے, سب پورے بول دیے ہوں گے. آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ ہندوستان کی کوئی بھی الیکشن کی پولنگ کا ڈیٹ 15 نہ ہو. صحیح ہے نا؟ واہ, اب دیکھ لو کوئی الیکشن 15 تاریخ کو نہیں آئے گا. کوئی بھی کتنی بھی پلاننگ کر لو, اللہ از دا بگیسٹ پلانر. یہی ہے نا؟ تم ختم کرنا چاہ رہے تھے, اللہ آپ کو معلوم, اللہ 2 مرتبہ مسکراتا, اللہ 2 مرتبہ مسکراتا.
ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے، دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے، ایک اس مرتبہ۔ دوسرا اس وقت جب اللہ کسی کو نیچے گرانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے، تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا ہے۔ یہ لوگ مجلس کو گرانا چاہ رہے تھے اور اللہ مسکرا رہا تھا، اللہ مسکرا رہا۔ یاد رکھ لو، اللہ کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔